بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم فزکس کی 9th کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ ہمارا اردو میڈیم چل رہا ہے نا، تو اردو میڈیم کے حوالے سے ہمیں لفظوں کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا عام حالات میں، ان کا وزن کتنا ہوتا ہے، یہ ان لفظوں کی گہرائی کتنی ہوتی ہے، ان کے میننگ کیا ہوتے ہیں۔ اصل بچے رٹا لگا دیتے ہیں، کسی بھی ڈیفینیشن کو یاد کے لیے جسٹ رٹا لگاتے ہیں، لیکن وہ لفظوں کو نہیں سمجھتے۔ جب تک آپ کو لفظ نہیں سمجھ آئیں گے اس وقت تک آپ کو سائنسی مضامین کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ نے لفظوں پر غور کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل پہلے تو فزکس ہم جانتے ہیں، یہ فزکس، کیمسٹری، بایو، یہ بنیادی سائنس کے شاخیں ہیں، سائنس کے سبجیکٹ ہیں۔ تو یہ فزکس بھی سائنس کی ایک شاخ ہے جو مادہ اور انرجی کے درمیان تعلق کا مطالعہ کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ مادہ، انرجی، اب یہ دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ مادہ تو ہم نے چھوٹی کلاسوں میں تعریف پڑھی تھی، ہر وہ شے جو ماس رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو مادہ کہلاتی ہے۔ جو ماس رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو مادہ کہلاتی ہے۔ جتنی چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، ٹھوس میں، گیس کی شکل میں یا پلازما کی شکل میں، یہ ساری مادہ ہے۔ اب یہ وائٹ بورڈ ہے، یہ دیوار ہے، کولر ہے، بینچ ہے، انسان ہے، جانور ہے، پودے، پرندے، سب یہ مادہ ہے۔ مادے کا تو پتہ چل گیا۔ اب غیر مادہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر مادی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں، سر جی مادہ تو چلو یہ چیزیں ہیں جنہیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں یا ٹھوس میں گیس کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن غیر مادی چیزیں، تو غیر مادی چیزیں ہماری روحیں ہیں، فرشتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر جو احساسات ہیں، مثلاً صبر ہے، استقامت ہے، غصہ ہے، یہ کیفیت بھی غیر مادی چیزوں میں آتی ہے۔ تو مادہ کیا آپ کو سمجھ آ گئی؟ پھر انرجی، انرجی ویسے تو ہم انرجیٹک لفظ استعمال ہوتا ہے، طاقت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن انرجی میں آواز انرجی کی ایک قسم ہے، حرارت انرجی کی ایک قسم ہے، روشنی انرجی کی ایک قسم ہے۔ تو اسے ہم فورس کہہ سکتے ہیں، اسے ہم طاقت کہہ سکتے ہیں، یا جو بھی سمجھ لیں۔ تو یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو مادہ اور انرجی کے درمیان باہمی تعلق، یعنی مادے کا اور انرجی کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ باقی ان دو لفظوں پر اس کی تعریف ہے فزکس کی۔ لفظ یاد رکھنا، مادہ اور انرجی، مادہ اور انرجی۔ تو سائنس کی وہ شاخ جس میں مادہ اور انرجی کے درمیان تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی اقسام ہے، فزکس کی بہت سی اقسام ہیں۔ میکینکس ہے، میکینکس کے لفظی معنی تو میرے خیال میں حرکت ہے، مشین سے میکینکس نکلا ہے۔ تو یہ اجسام کی حرکت اور وجوہات کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی اجسام میں کس قسم کی موشن پیدا اور وہ موشن کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو اجسام کی حرکت اور اس کی وجوہات کا مطالعہ میکینکس کرتی ہے۔ سملرلی ہمارے پاس ہے اس کی ایک قسم حرارت۔ اب حرارت کی ماہیت، یہ ماہیت ایک لفظ ہے، ماہیت کے لفظی معنی ہے حقیقت، مغز، نچوڑ۔ اب میں آپ کو بتاؤں چیز کی، یہ ہمارے پاس وائٹ بورڈ مارکر ہے، اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی ماہیت یہ ہے کہ یہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، ربڑ کی، ربڑ کی کوئی بھی قسم ہے۔ اس کے اندر انک ہے، وہ انک اراسیبل ہے، یعنی مٹائی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس کی ماہیت ہے۔ اسی طرح ہم چائے کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں پانی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، اور پھر اس میں پتی ہوتی ہے، یہ اس کی ماہیت ہے۔ تو اسی طرح حرارت کی ماہیت، حرارت کے اثرات اور انتقال حرارت، یعنی حرارت کا ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔ حرارت ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں انتقال حرارت۔ ویسے ہیٹ فلو فرام ہاٹ ٹو کولڈ باڈی، حرارت ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے جسم کی طرح منتقل ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں انتقال حرارت۔ اس کا مطالعہ، حرارت کی ماہیت کیسی ہوتی ہے، حرارت کے اثرات کیا ہیں ہمارے معاشرے پر، انسانوں پر، پرندوں پر، جانوروں پر۔ تو یہ حرارت ایک پوری فزکس کی شاخ ہے۔ اس کے بعد ہے آواز۔ آواز جو ہم بول رہے ہیں ہے یہی آواز، لیکن یہاں یہ فزکس کی ایک شاخ ہے۔ آواز کے جتنے بھی پہلو ہیں
آواز لہروں کی شکل میں ہوتی ہے، تو اس لہروں کے جتنے طبعی پہلو ہیں، آواز کی پیدائش ہے، یعنی کہاں سے یہ پیدا ہو رہی ہے، کیسے پیدا ہو رہی ہے. کسی وائبریٹ جس میں ہمیشہ آواز جو جس وائبریٹ کرتا ہے نا پھر آواز پیدا ہوتی ہے. تو آواز کی لہروں کے مختلف طبعی پہلو، اس کی پیدائش، پھر آواز کے خواص آ جاتے ہیں، پھر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہم الٹرا ساؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں، سمندر کی گہرائی معلوم ہے، حمل میں کوئی رسولی معلوم کرنے کے لیے پیٹ میں، یا حمل میں بچہ ہے یا بچی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہم الٹرا ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آواز کی ہی لہریں ہیں. تو یہ آواز کے لہروں کے طبعی پہلو، ان کی پیدائش، ان کے خواص اور ان کا اطلاق، یہ ہے آواز. اس کے بعد ہے روشنی اور بصریات. جس طرح آواز حرارت، اسی طرح روشنی، یہ انرجی کی اقسام ہے. حرارت انرجی کی قسم ہے، آواز انرجی کی ایک قسم ہے. سملرلی روشنی انرجی کی ایک قسم ہے. اب روشنی کے بھی طبعی پہلو ہیں آواز کی طرح، روشنی کے بھی خواص ہیں، ان کا مطالعہ روشنی کہلاتا ہے. اور بصریات ہیں ایسے آلات جو ہمیں دیکھنے میں مدد دیتے ہیں. آپٹکس بصری آلات ہوتے ہیں. آپٹکس ایسے آلات جو ہمیں چیزوں کو دیکھنے، مثلا ہمارے پاس یہ آپٹیکل ہے، لینز ہے، میرر ہے، ٹیلیسکوپ ہے، مائکروسکوپ ہے. یہ ساری چیزیں بصریات میں آتی ہیں، یعنی دیکھنے کے آلات. بصری آلات اور ان کا یوزر کیسے ہے، کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان کا استعمال کیسا ہوتا ہے. تو یہ روشنی. اس کے بعد الیکٹرو میگنیٹزم. اب الیکٹران سے نکلا ہوا ہے. الیکٹران کے مین متحرک چارجز، اور میگنیٹزم مقناطیس کو کہتے ہیں ساکن چارجز. اسے اردو میں کہتے ہیں برق سکونی. برق متحرک، سکونی ریسٹ کی حالت میں. تو یہ ساکن اور متحرک چارجز کے متعلق الیکٹرو میگنیٹزم ہمیں بتاتا ہے. یعنی متحرک چارجز کون سے ہوتے ہیں؟ الیکٹران کی شکل میں، ساکن میگنیٹزم کی شکل میں. تو یہ ساکن اور متحرک چارجز، ان کے اثرات، اور پھر مقناطیس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، میگنیٹزم کے ساتھ الیکٹران کا کیا تعلق ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے الیکٹرو. یہ فزکس کی ایک شاخ. سملرلی اٹامک فزکس، ہم جانتے ہیں کہ مادہ ایلیمنٹ سے بنا ہے، ایلیمنٹس اٹامک سے بنے ہیں، ایٹم سے بنے ہیں. تو ایٹم کی ساخت، یعنی ایٹم کی ساخت یہ ہے کہ ایٹم کے دو حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹس آف ایٹم. ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور ایک مدار ہوتا ہے. نیوکلیس میں پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں، مدار میں الیکٹران ہوتے ہیں. یہ ایٹم کی ساخت ہے. تو ایٹم کی ساخت اور اس کے خواص، اس کا مطالعہ اٹامک فزکس. پھر ایک نیوکلیئر فزکس. اب ایٹم کا جو ایک حصہ ہوتا ہے، درمیانی حصہ، مرکزی حصہ، اسے ہم کہتے ہیں نیوکلیس. نیوکلیس کی جمع ہے نیوکلیائی. نیوکلیس کی جمع ہے نیوکلیائی، بہت سے نیوکلیس. تو ایٹم کے نیوکلیائی، اس میں موجود پارٹیکلز، اور اس نیوکلیس میں کون سے پارٹیکل ہوتے ہیں؟ پروٹون، جس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. نیوٹران، ایک نیوٹرل ذرہ ہے، تعدیلی ذرہ ہے، اس پر کوئی چارج نہیں ہوتا. تو یہ نیوکلیس میں بہت سے ذرے اور بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ بنیادی ذرے ہیں. ویسے کہا جاتا ہے کہ ایٹم کے اندر 38 ذرے ہیں، 38 پارٹیکل ہیں، 38 پارٹیکلز ہیں. لیکن یہ بنیادی پروٹون، نیوٹران اور الیکٹران ہیں. ہم نیوکلیس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو ایٹم کے نیوکلیائی اور اس میں موجود پارٹیکل کے خواص اور ان کے طرز عمل کا مطالعہ، ان کے طرز عمل پر بحث، نیوکلیئر فزکس کہلاتی ہے. سملرلی ہمارے پاس ایک پلازما فزکس ہے. جس طرح مادے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس. تو چوتھی حالت اس کی پلازما ہے. جب ہم کسی بھی چیز کو، مادی چیز کو ہم گرم کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹمپریچر دیتے ہیں، تو وہ آئنز پر مشتمل ایک گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ایسی گیسیس فارم ہوتی ہے جو آئینک حالت میں ہوتی ہے. تو ہم اس آئینک حالت کو کہتے ہیں، یہ مادے کی آئینک حالت کی پیدائش اور اس کے خواص کا مطالعہ کرتے ہیں. جیو یونانی زبان کا لفظ ہے. جیو کے معنی آپ جانتے ہیں زمین. تو جیو فزکس کی ایک شاخ ہے جس میں زمین کا مطالعہ کیا، اندرونی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے. زمین کی تہیں کتنی ہیں، اس کے اندر کیا کیا ہے، کون سی چیزیں شامل ہیں، اس کی پوری اندرونی ساخت کا جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. زمین کی اندرونی ساخت کا مطالعہ جیو فزکس کہلاتا ہے. یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، فزکس اور فزکس کی شاخ.
یہ فزکس کا 9th کا پہلا چیپٹر ہے اور یہ پہلا ہمارا سوال ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا اگلا پڑھیں گے. بیسٹ آف لک، وش یو گڈ لک.